السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو درود پاک کتنا پڑھا جائے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، جس سے اس بات کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنا جائز ہے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ابی بن قائب رضی تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں اس کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا چوتھائی وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہاری مرضی، اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا وقت اس کام کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ میں عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سارا وقت اسی کام میں نہ مصروف رہا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے کفالت کرے گا، تمہارے مقاصد کو پورا کرے گا اور تمہارے گناہ دور کیے جائیں گے۔ یہ احادیث جامع ترمذی سے ہے، اور یہاں پر بیسیکلی یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مقاصد پورے ہوں، ہمارے کام پورے ہوں۔ اللہ معاف کرے، اب آج کل ہم ایسی ایک سوسائٹی میں رہنا شروع ہو گئے جس میں گناہوں کے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، اور سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ جس بھی حال میں ہیں اور جو بھی ان پہ مشکل پریشانی آ رہی ہے وہ سب کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی آزمائش ہو۔ لیکن ہم یہ بے شک آزمائش ہوتی ہے تاکہ ہمارے گناہ بخشے جا سکیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کا نہیں سوچتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک ایسا رستہ پکڑ لیں جو ہمارے گناہ بھی بخش پائے، جو ہمارے مقاصد بھی پورے کرے، ہماری کفالت کرے۔ ہماری ایک جانے والی تھیں، انہوں نے کہا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے سر پہ بہت ساری رسپانسبلٹیز آ گئیں، اور کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کام چھوڑ دیں، اور جیسے ان کے ماں باپ ان کا خیال رکھتے تھے ویسے ہی دوبارہ سے وقت آ جائے اور ان کے ماں باپ ان کا خیال رکھیں، یا کوئی ایک انسان ہو جو ان کا خیال رکھ سکے۔ لیکن شادی ایک دو طرفہ گیم ہے، دونوں میاں بیوی، دونوں جو کپل ہوتے ہیں ان کو مل کے ہی ساتھ چلانا پڑتا ہے ہر چیز کو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سب دل کرتا تھا۔ تو درود پاک جو آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کی کفالت بھی کرے گا۔ تو یہاں پہ جو کفالت ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے کام بن جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں، آپ کام بھی کرتے ہو تو لگتا ہی نہیں کہ آپ نے کام کیا ہے۔ اور یہاں میں ایک قصہ بھی کوٹ کرنا چاہتی ہوں، حال ہی کی بات ہے، ابھی اس بات کو گزرے میرے خیال سے کوئی پورا مہینہ بھی نہیں ہوا۔ ایک لیڈی تھی میری جاننے والی، بہت عزیز، بہت زیادہ پریشان تھی اپنی اولاد کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی پریشان تھی کیونکہ ان کے بیٹے کا کوئی کام نہیں تھا، اور وہ چاہتی تھی ان کا بیٹا کسی مقصد کو، کسی لائف اس کی اسٹریٹ ہو جائے، کسی پاتھ پہ وہ لگ جائے۔ تو ان کو بس میں نے درود شریف کا بتایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی 3000 ختم کر رہی ہیں، وہ میری طرف ہی آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ 3000 ختم کر رہی ہیں، کبھی انہوں نے کہا میں نے 2000 ختم کیا ہے۔ مطلب انہوں نے چھوڑا نہیں، وہ پڑھتی رہیں۔ اور دیکھیں جب آپ ڈیلی بیسس پہ محنت کرتے ہیں نا درود شریف پر، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ راستے دکھا دیتا ہے اور آپ کا وے بن جاتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ماشاءاللہ سے ان کا، مجھے جس دن میں یہ آڈیو بنا رہی ہوں آج ہی مجھے ان کا میسج آیا، انہوں نے کہا آڈیو میسج کہ ان کے بیٹے کی نوکری لگی ہے ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں 1 مہینے سے بھی کم کے عرصے میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ان کے باقی کے مسئلے ہیں وہ سب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک درود شریف کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت تھی، وہ 15 سال سے پریشان تھی اپنے بیٹے کی وجہ سے، جو کہ نشہ بھی کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے باپ جو تھے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھنا بند کر دیا تھا۔ تو درود پاک سے یہ 15 سال کا مسئلہ، پرانا مسئلہ 15 سال کا، یہ بھی حل ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ سب کو یہی کہوں گی، اب جو سٹارٹنگ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں ہے کہ ہر وقت پڑھو، ظاہر سی بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہا جتنا مرضی پڑھو، جتنا مرضی تمہارا دل کرے۔ تو دیکھیں آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے درود شریف کو کیسے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے۔ فار سٹارٹرز، آپ کبھی اپنی محفل میں بھی کسی ملنے جائیں یا گھر میں کوئی آئے، آپ تسبیح پکڑنے میں شرمندگی نہ محسوس کریں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے جہاں سے آپ کو پیسے آ رہے ہوں اور آپ کی مدد ہو رہی ہو، تو کیا آپ اس اپرچونٹی کو گراسپ نہیں کریں گے کہ آپ نے رشتہ داروں کو چھوڑ کے وہ اپرچونٹی نہیں پکڑیں گے؟ ضرور پکڑیں گے نا۔ بالکل ویسے ہی رشتہ دار اگر بیٹھے بھی ہیں تو آپ درود پاک، ویسے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے فل فوکس کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا فل فوکس کے لیے پڑھنے کا، تو ٹرسٹ می آپ ہر وقت تسبیح رکھ کے رکھیں، کسی سے بات چیت بھی ہو رہی ہے کر کے پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ دوبارہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟
آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. میں انکریج تو نہیں کر رہی کہ آپ باتیں کرتے ہوئے بھی درود شریف پڑھیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ہر وقت پڑھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو ہمارے آقا جانتے ہیں کہ ہر وقت ہر انسان بہت سے کاموں میں مشغول رہتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو اپنی لائف میں بس اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے اس کو فل آن فل. تو آپ خود دیکھیں گے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ جس طرح مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ جیسے بھی درود شریف کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، بس پہ کسی سے بات کرتے ہوئے جو بھی آپ ایڈ کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی لائف میں ایڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ موقع وہ مقام آپ کو دے ہی دیتا ہے کہ آپ کو تنہائی میں بھی بیٹھ کے وقت مل جاتا ہے درود شریف پڑھنے کا. تو آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی. اور اچھا ایک اور یہاں میں ٹپ دینے لگی ہوں جو کہ زیادہ آسان ہوگی. کبھی اس کو سمجھانے کے لیے میں اس ایگزامپل دے رہی ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ جب پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس، کیوں کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس بناؤ؟ ایک تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے نوٹس لکھے ہوتے ہیں، جب ریویژن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں اس کانسیپٹ کو. تو بالکل ایسے ہی یہ خاص طور پہ ٹپ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اس میں دماغ نہیں لگ رہا. فار ایگزامپل اگر آپ گھر کا کچن کا کام کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں اور آپ کی اس سے بات نہیں ہونی، تو اس میں ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی آواز میں درود شریف ریکارڈ کر لینا ہے. اور وہ درود شریف ریکارڈ کر کے، اب تو بہت سارے طریقے آ گئے ہیں ایک ہی آواز کو بہت زیادہ ملٹیپل ٹائمز چینج کرنا. اگر آپ کو نہیں آ رہا، اپنے کسی بچے سے کروا لیں، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو 100 ٹائمز یا جتنا بھی آپ کا دل کرے آپ اتنی لمبی بڑی ویڈیو بنا کر اپنے موبائل میں رکھ لیں، اور جب آپ کام کرنے لگیں تو اس کو پلے کر دیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ڈیوریشن آپ کو پتہ لگ جائے گی. پھر اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے کسی پرائیویٹ یوٹیوب کے اکاؤنٹ میں اپلوڈ کر دیجئے، اور اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد وہاں پہ یوٹیوب کی تھوڑی سپیڈ بھی چینج ہو جاتی ہے، اور آپ سپیڈ بھی اس کی تیز کر لیں گے جب آپ کو عادت ہو جائے گی تھوڑا زیادہ تیز پڑھنے کی. تو اس سب طریقے سے یہ آپ پیچھے سے آڈیو لگا دیں اور گھر میں آپ کام کرتے رہے. اس سے ہوگا بس یہ فائدہ کہ ایک تو آپ کی زبان کو فورس کیا جائے گا درود شریف پڑھنے میں، دوسرا یہ کہ پیچھے جو آڈیو چل رہی ہوگی اس سے آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے اور آپ کو پتہ لگتا جائے گا آپ نے دن کا کتنا پڑھ لیا ہے. جیسے آپ 1000 کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، 500 کی، 100 کی، جتنا بھی آپ کا دل کرے. اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو مزید دوبارہ ریپلے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ. آن لائن پڑھے ہوئے ہیں ایسے درود شریف، لیکن ایک تو ہمیں اس کی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ 100 پڑھے ہوگا، 1000 نہیں پڑھا ہوگا. لیکن جو آپ خود سے اپنی آواز سے بنائیں گے اس کا ٹائم بھی کم ہوگا، کیونکہ ہمیں خود سے ہم نے پڑھی ہوگی اپنی زبان سے، ٹھیک ہے. تو اس کا ٹائم بھی کم ہوگا اور آپ زیادہ درود پاک ختم کر لیں گے، ساتھ آپ کو تعداد بھی پتہ لگ جائے گی. تو آئی ہوپ کہ ایک چھوٹی سی ٹپ جو میں نے آپ لوگوں کو اینڈ میں دی ہے یہ سب کے لیے کارآمد ہو. اور اگر آپ کو اس کو کرنا چاہے، اگر آپ کام کرتے ہوئے ویسے پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے مائنڈ میں تعداد آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ. بٹ اگر ایسے نہیں ہے تو یہ ویڈیو والا طریقہ بہت اچھا ہے. اپنے فون میں سیو کر لیں یا آپ یوٹیوب کے اوپر رکھ لیں. تو آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.